नैरेटिव पोस्ट ट्रुथ गैस लाइटिंग खेल रहे थे। बल्कि सैलाब था झूठ का, सियासतकारी का, अजीबोगरीब बातों का, एक दूसरे पे इल्ज़ामात का सैलाब था। और देखते ही देखते फिर पानी का ऐसा सैलाब आ गया कि पाकिस्तान डूब गया। पहले हम मुईशत में डूबे, अब हम सैलाब में डूबे। फर्स्टली रेस्क्यू करके आप कुछ जानें बचा लेंगे, बहुत सी जानें चली जाएंगी, बहुत सी फसलें तबाह हो गई, बेशुमार लोग बेघर हो गए। कहने वाले कहते हैं 3 करोड़ अवाम इससे मुतासर हो रहे हैं और इम्तहान अभी जारी है। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। 2010 से हमने सबक ना सीखा, लेकिन 2005 का वो जो अलमनाक जल्जला है उसमें कुछ खूबियाँ मुझे याद आ गई। फना हो गया। मैंने बालाकोट अपनी आंखों से देखा। मैं मुजफ्फराबाद गया और वहाँ पर अपनी आंखों से हाल देखा कि किस तरह तहोबाला मामलात थे मुजफ्फराबाद के। लेकिन अब जब भी मुजफ्फराबाद जाता हूँ, महीने में 1-2 दफ़ा चक्कर लग ही जाता है। फिर वहीं दरिया के कटाव के ऊपर, दरिया के एच के ऊपर लोगों ने घर बना लिए। 1 मंजिला नहीं, 2 मंजिला नहीं, 3-3, 4-4 मंजिला घर भी दिखाई देते हैं। हमने सीखा कुछ नहीं। हादसे से बड़ा सानहा ये है कि हम सीखते नहीं हैं। लेकिन उसकी जो खूबी बयान करना चाहता हूँ, कौम इस तरह हो गई, एक मुट्ठी हो गई। पूरा वतन बालाकोट की तरफ और पूरा वतन मुजफ्फराबाद की तरफ चल निकला। और आप देखें कि इतना सामान था, अगर किसी को याद हो, इतना सामान, इतनी गाड़ियाँ कि हमने देखा है मुजफ्फराबाद में कई घरों में स्टोर हुआ था। फिर हमने वो गढ़ी हबीबाबाद वहाँ पे देखा, वो भी बुरा हाल था। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया, मेरे वतन ने क्या किया? इंटेग्रिटी, यूनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन का क्या खूबसूरत मुजाहरा किया। लेकिन ये गैस लाइटिंग में, ये पोस्ट ट्रुथ में हम इस तरह नीस्तो नबूद और गर्क थे कि सैलाब पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर गया, लेकिन कुछ सियासतदानों को चुल्लू भर पानी नहीं मिला। उन्होंने बड़ी देर कर दी। वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते वो उठे और उन्होंने फिर बड़ा फाइनली जहाज़ में बैठने, वो मॉडलिंग करने, कैट वॉक करने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन यहाँ मुझे खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा सिंध हुकूमत को कि वो उसी तरह पहले ही रोते रहे जिस तरह कोविड-19 में वो पहले कहते थे, लेकिन तमस्खर उड़ाया जाता था हमारे उस वक़्त की पीटीआई मरकज़ी हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब दावा ये किया जाता है कि लोग सुलझे हैं, लोग तजर्बाकार हैं जो बैठे हैं वफाकी सरकार में, और वफाकी सरकार को चाहिए कि अब वो किसी तासुब का मज़ारा राजनपुर वालों से, तोसा वालों से, डीजी खान वालों से ना करें, और ना केपी में नौशहरा वालों से, सवात वालों से, कलाम वालों से करें। भले ही केपी में पीटीआई की हुकूमत और भले ही पंजाब में पीटीआई की नहीं, पंजाब में परवेज़ लाई की हुकूमत है, पीटीआई के वज़रा हैं। परवेज़ लाई की हुकूमत पे कुछ वज़रा, बल्कि ज़्यादा वज़रा पीटीआई के हैं। तो रात बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ। एक नौनिहाल सियासी रहनुमा को प्रोड्यूसर ने जाने क्यों बीपर पे ले लिया। बात सैलाब की चल रही थी कि बात ये हो रही थी कि यही बात जो मैंने अभी की कि तअस्सुब का नहीं, यूनिटी चाहिए। ठीक है, हमने 2010 के सैलाब से कुछ नहीं सीखा, हम डूबे थे। फिर 2014-15 में भी या 18 में भी जो आए, ठीक है, हमारी ज़रतार गुल साहबा ने काम किया होगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से। मिनिस्ट्री थी, अब तो मिनिस्ट्री बन गई है। अब अगर दोस्तों को मालूम हो तो शेरी रहमान ही उसकी मिनिस्टर है क्लाइमेट चेंज की। क्या किया? क्या यूनिवर्सिटियों को ऑन बोर्ड लिया? क्या जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया? क्या आर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया यूनिवर्सिटियों के? क्या पार्लियामेंट ने,
کیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کوئی ریسرچ کروائی ارتھ سائنسز والوں سے، کوئی پنجاب یونیورسٹی سے یا کچھ اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جیالوجی کا مظفر آباد، یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر مظفر آباد میں، کیا کسی نے ڈاکٹر کلیم باسی سے کانٹیکٹ کیا؟ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایم او یو سائن ہوا تھا یونیورسٹی آف بلوچستان سکردو اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور. اس وقت ڈاکٹر نعیم خان تھے وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی کے، اور موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر عطر محبوب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پہ اس وقت کلائمیٹ چینج کی منسٹری کے لوگ بھی موجود تھے. تو کیا ہوا؟ آگے بڑھے. کیا محکمہ انہار، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور اسی طرح جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دوسرے تیسرے فارسٹری والے میں، کیا ٹاپوگرافی کو، کیا ایکو سسٹم کو، ٹمپریچر چینج کو، کلاؤڈ برسٹ کے خدشات کو، کیا ان چیزوں کو دیکھا؟ میں کل بھی کہہ رہا تھا، کل ایک ٹاک شو میں کہہ رہا تھا کہ میں جب جاتا ہوں مظفر آباد جاؤں تو مری صحیح، یا پھر میں لیفٹ ہو جاؤں خانسپور کی طرف، نتھیا گلی، ایوبیہ کی طرف یا ایبٹ آباد جاؤں، تو میں دیکھتا ہوں کہ پہاڑوں کے ان ایجز پہ جہاں پہ خطرات منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی وقت بھی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے. دیکھیں سیاستدان اور ہماری یونیورسٹی، یعنی جب میں یونیورسٹیوں کی بات کرتا ہوں تو کوئی یہ نہ کہ پرائمری اسکول ٹیچر کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایف ایس سی کو پڑھانے والے بایولوجی کے یا جغرافیہ کی ٹیچر کی بات کر رہا ہوں. یونیورسٹی نام ہی ریسرچ کا ہے. کیوں وہاں کیو ای سی ہیں، کیوں وہاں اوریکس ہیں، کیوں کہا جاتا ہے انڈسٹریل لنک، کیوں کہا جاتا ہے انٹرپرنیورشپ، کیوں کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں سوال اٹھائے جاتے ہیں، سوال جواب رٹائے نہیں جاتے. تو اس لیے دوست اس بات کو مائنڈ نہ کیا کریں، میں کوئی پرائمری اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوتا. تو ان تحقیقی اداروں نے کوئی انٹیگریٹی، کوئی کوآرڈینیشن، کوئی آرگنائزیشن، کوئی کنٹرول حکومتی اداروں سے مل کے بنایا. یہ جو چند میں نے آپ کو اگزامپل دی ڈاکٹر نعیم خان کی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی، ایک ہمارے دوست کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، ایگری انجینئر ہیں، انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ راستے کی دیوار ہے، ہم نے ڈیم وقت پہ نہیں بنائے. یہ ان کا کام ہے. آپ نے پاپولر پیپرز، آپ نے ریسرچ پیپر اخبارات میں عام طور پہ یہ گندا کرنا ہے نا سیاستدانوں کو، تو اس طرح نہیں کیا جا سکتا. گندا کرنے میں تو جتنے پھر گندے جرنیل نکلیں گے، جتنے گندے جج نکلیں گے، جتنے گندے بیوروکریٹ نکلیں گے، جتنے گندے آج کل پروفیسر نکل رہے ہیں، جتنا گندا نعیم مسعود ہے، جتنے گندے ہر گھر میں ہیں، وہ تو پھر سیاستدانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پھر کیا بحثیت قوم اپنے آپ کو ہم گندا کہہ لیں؟ نہیں، پلیز حسن ظن سے کام لیں. میں کہہ رہا تھا رات ایک نونہال کو لیا تو اس نے کہنا شروع کر دیا ڈاکو چور. اور بھائی ہم نے سیلاب پہ بات کرنی ہے، ہم نے راجن پور کے اور شکارپور پہ اور نواب شاہ کے لوگ جو ڈوب رہے ہیں، پوری فیملیاں تباہ ہو گئی ہیں، ان پہ بات کرنی تھی. اور ہم نے کہنا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے اس پہ کوئی کام کرے. ٹیٹرا 9 جی سرکار نے دیا ہے، اس پہ کہتے ہیں SMS کریں اور 10 روپے دیں سیلاب کی مدد میں. تو سیلاب کی مدد تو ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن سیاستدانوں نے اس دفعہ ایسی تقسیم برپا کی ہوئی ہے، ایسی تقسیم کی برپائی ہے کہ پی ٹی آئی والا اس سیلاب میں بھی نون لیگ، اور نون لیگ والا اس سیلاب میں بھی وہ کہتا ہے جی فلاں ڈیم بنایا تھا، وہ اڑ گیا، نوشہرہ تباہ ہوا 2019 میں، وہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا. اور بھائی پی ٹی آئی کا کوئی اس میں انسینٹیو یا ان کی نیت خراب نہیں ہوگی، اس میں خالی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ بیوروکریسی کا بھی، ٹیکنوکریسی کا بھی اور پلاننگ کرنے والوں کا بھی قصور ہوگا. کچھ تو کرے نا، کچھ چیزیں ٹھیک رزلٹ دیتی ہیں، کچھ ٹھیک رزلٹ نہیں دیتے. جب یہ بنی تھی نا موٹر وے تو تب بھی لوگ تنقید کرتے تھے، اور جب سڑکیں ٹوٹی ہوتی ہیں تو تب بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، اور جب سڑکیں بنتی ہیں تو تب بھی سیاستدان کہتے ہیں میں سڑکیں بنانے نہیں آیا، میں سبزی سستی کرنے نہیں آیا، میں یہ کرنے نہیں آیا، میں وہ کرنے نہیں آیا. ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہنے والوں، آپ کچھ تو انٹرنیشنل چور ثابت ہو گئے. خدا کا واسطہ ہے سیلاب میں ڈاکو چور نہ بنے، مسیحا بنے، محافظ بنے. اور سیاستدانوں کو، اور وہ جو سیاستدان ان دنوں اپنے حلقوں میں نہیں ہیں، اور جو منسٹر اپنی منسٹری میں ٹائم نہیں دے رہا، اور جو راجن پور کے سیاستدان راجن پور میں نہیں ہیں، لئیے والے وہاں نہیں ہیں، یا میاں والی والے وہاں نہیں بیٹھے، میاں والی میں بھی خطرے کے الارم بجا دیے گئے ہیں. تو
تو جو سوات والے اب وہاں نہیں بیٹھے اور جو نواب شاہ والے وہاں نہیں بیٹھے، سکھر والے وہاں نہیں بیٹھے، انہیں بالکل ووٹ نہ دیجئے گا۔ وہ بے شک آپ کو قسمیں اٹھائیں کہ ان سے نیک کوئی نہیں ہے، آپ سمجھیے ان سے بد کوئی نہیں ہے جو اپنے حلقوں میں، سیلابی حلقوں میں ان دنوں موجود نہیں ہیں، اور جو ملک سے باہر سے واپس نہیں آئے ان کا بھی احتساب کریں۔ تو احتساب سیاستدانوں کا جہاں کرنا ہے وہاں بیوروکریسی کا بھی ہونے والا ہے۔ وہاں یار وہ ہماری فوج ہمیشہ بچایا کرتی ہے، آپ فوج کو ایک پورا شعبہ 12 مہینے کیوں ہی نہیں دے دیتے؟ ہمارے ہاں عذاب ہی تو رہتے ہیں، سیلاب ہی تو رہتے ہیں، وہاں یہ بھی صحیح